بیا تاو برباد کړو، افغانستان برباد کړو. زموږ تمام وروزي پر بارډر وه، شام دپاره موږ بې ډوډۍ نه رسیدي علاحده پیدا کولی سوکا روټۍ، هم نه دال کھاتا ہے نہ سبزی کھاتا ہے نہ گوشت کھاتا ہے، سوکھا روٹی ہم کو نہیں ملتا ہے. ہم بارڈر میں جاتا ہے 2 روٹی شام نانا بھی لانا ہے، بچہ بھی لانا ہے، ہم لانا ہے، خود کھاتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا ہے، نہیں ملتا ہے. ابھی آپ راستہ بند کیا ہے، ادھر جاوی عسکر مارتا ہے، یہ سپاہی طالب لوگ آپ کے پاس آ جائے، فوج مارتا ہے. مہربانی کرو ہم سے تنگ ہوگی، آپ سندھ بھیج دو، سندھ یا پنجاب میں بھیج دو یا سرحد میں بھیج دو، یا نہیں بھیجے ہم ایران میں بھیج دو یا ہندوستان میں بھیج دو، ہندوستان میں بھیج دو. ہم تباہ و برباد ہوگی اس کا روٹی دیے یا پہلے اس کا ہوا تو. اب یہ ذرا سمجھ نہیں ذرا جی بولیں، ادھر بولیں، ادھر بولیں. اجي اصغر وراغلي ادخل كادر جماني يا ما جاك اصغر وراغلي ادخل كادر جماني بكړي خبر وکاته ته ډیره مهرباني. بس استاد کو استاد اور قوم ته ډیره مهرباني. ایک منٹ ستا خبر ورته کو اجي ستا خبر ورته کو. سب سے پہلے تو پی ایم صاحب آپ کا اور ہمارے سی ایم صاحب کا اور آپ کے پورے کیبنٹ کا اور آپ کے ساتھ این ڈی ایم اے کے پی ڈی ایم اے کے جتنا اسٹاف ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے، سب کا تشریف آوری پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. مختصر سی بات ہے، جس طرح ادھر ہم نے بات کی، 2-3 باتیں چمن کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. محترم سی ایم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ چمن بلوچستان کے جغرافیہ میں اور پاکستان کی جغرافیہ میں انتہائی اہمیت کا حامل شہر ہے، اور تقریباً افغانستان کے ساتھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں یہ سب سے بڑا گیٹ وے ہے جو یہاں پہ اس کا کاروبار ہو رہا ہے. پچھلے 2-2.5-3 سالوں سے جو مشکل چمن کو درپیش ہے، ایک تو جس طرح حاجی صاحب فرما رہا تھا کہ ایک تو اس کو ہم رحمت کے زحمت کے جو اس وقت بارشوں اور سیلابی حالت کی وجہ سے پورے ملک پہ اور بالخصوص بلوچستان پہ اور مختلف ایریاز پہ یہ مشکل ہم سب کو درپیش ہے. دوسرا، چمن کے لوگوں کے لیے جو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، یہاں پہ شہباز شریف صاحب نہ کوئی ایگریکلچر ہے، نہ کوئی کارخانہ داری ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے، اس طرح کا کوئی بھی روزگار نہیں ہے. اس پورے علاقے کا روزگار اس بارڈر سے وابستہ ہے. اس بارڈر پہ اس وقت جو مشکلات یہاں کے مقامی لوگوں کو، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ چین بزنس پوائنٹ آف ویو سے کراچی تک اور دبئی تک پھیلا ہوا ہے. پورا بلوچ بیلٹ، پورا پشتون بیلٹ اس کاروبار سے کسی نہ کسی حوالے سے وابستہ ہے. لیکن آج کل ہم سب کو مشکلات یہ ہے، کاروبار تو درکنار، اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی عزتیاں یہاں بارڈر پہ اس وقت ہو رہی ہے ہماری بہنوں کی، ہمارے خواتین کی، ہمارے لوگوں کی آنے جانے میں جو رکاوٹیں درپیش ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. تو کم سے کم اگر اس وقت تک کوئی الٹرنیٹ کاروبار یہاں کے لوگوں کو یا اس کاروبار سے وابستہ دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، تو کم از کم بارڈر کی یہ حالت جو اس وقت ہے اس کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو پرانے طریقہ کار کے تحت. میں بڑی سیاست میں نہیں جاتا ہوں. دوسری بات ہے، ایک بات اور آپ سے کہوں، یہ ہم نے ابھی میر صاحب سے بھی یہ بات کہی کہ چمن ہو، پشین ہو، قلعہ سیف اللہ ہو، روب ہو، ان سب اضلاع کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کی وسیع پیمانے پہ امداد اور ان کے ساتھ تعاون ہو سکے. اور تیسری بات یہ کہ چمن سے شروع ہی سے اگر میں یہ کہوں کہ 90 کے دہائی سے لے کے آج تک چمن آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا علاقہ تھا. بدبختانہ یہاں پہ ضلع ممکن نہیں تھا، ابھی چمن اپنا ڈسٹرکٹ بن گیا. اسی دور میں میر صاحب اور ہمارے دور میں چمن ڈسٹرکٹ بن گیا. تو کم از کم چمن کو اس لیول کا ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے اس ڈسٹرکٹ پہ توجہ دینی چاہیے، یہاں کے روزگار پہ، یہاں کے بے روزگاری پہ. اگر یہ نہیں ہوگا، جس طرح جی صاحب فرما رہا تھا، یہ مظالم آپ کہیں، اس کو جو بھی آپ کہیں، اگر یہ بڑھتے گئے، اسی طریقے سے لوگ بے روزگار ہوتے گئے تو چڑھیں گے کسی اور کے ہاتھ. جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے
جب بندے کے گھر میں وہ چولہا بجھ جائے, جب کسی کو روزگار مل نہ رہا ہو اور 2 قدم پہ وہ روزگار دیکھ رہا ہو, تو یہ مظالم, یہ تکالیف, یہ مشکلات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس صورتحال سے آپ کا پورا وزیرستان دوچار ہے. ہم دیکھ رہے, اللہ نہ کرے یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہوگی. ہاں آئیے سر صاحب ادھر لے جائیں. چیک کے باقاعدہ تقسیم سے پہلے اختتامی کلمات تشکر کی ادائیگی کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر عبدالقدوس بزنجو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پہ آ کر کلمات تشکر اور